پاس کھڑے تھے، کہا ابو ہریرہ کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے ایسا جنا ہوتا تو دیکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جس نے قریب ہو کے دیکھا، قریب کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا قل قمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کے دیکھا، گورڑے سے دیکھا، اس نے کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے قریب سے دیکھا، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام لال دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں جا کے پاس بیٹھ گیا، میرے جی نے چاہا کہ دیکھوں کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ حضور کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ کہتے ہیں پھر میں کبھی چاند کو دیکھتا، 14ویں کے چاند کو، اور کبھی آمنہ کے چاند کو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کئی بار اوپر بھی دیکھا اور رخ مصطفیٰ کو بھی دیکھا، پھر میرے ایمان نے، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، جابر بن سمرہ کہاں تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ حضور سب سے زیادہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور سب سے زیادہ جو نا وہ سونے ہیں، تو یہ ہے وہ جو قریب سے کھڑے ہو کے دیکھا، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے سے بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا تو فرمانے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جس کو بھی چمک ملی ہے کائنات میں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے قریب سے دیکھا حضور کو، اس نے بھی کہا سونا، اور جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا سونا۔ اللہ اکبر۔ اور اب معبد کے گھر کا ماحول یہ بن گیا، جب بھی شام کو ابو معبد آتا گھر تو وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہر روز شام کو معبد کے گھر میں حضور کی باتیں ہوتی۔ اگر محبت والے لہجے میں کہہ دوں، میں پیار والے لہجے میں کہوں، سنی لہجے میں کہہ دوں اگر، تو معبد کے گھر میں ہر رات حضور کی محفل میلاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک دن معبد کو سودا سلف کی ضرورت پڑی، تو وہ سودا سلف خریدنے کے لیے باہر جب نکلی تو قریب کے بازار سے نہ ملا، چلتے چلتے مدینے کے بازار میں جا پہنچی۔ اب جب وہاں وہ سودا خرید رہی تھی تو بچہ ساتھ تھا، اس بچے نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لیا۔ جو ہی اس بچے کی نظر پڑی تو بچہ بے سختہ چیخ اٹھا، اماں وہ دیکھو، وہ جو مبارک کے ساتھ بندہ تھا وہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ معبد میں دیکھا تو حضرت صدیق اکبر کو پہچان لیا، دوڑ کر کے آپ کے پاس پہنچی، پوچھتے ہیں کہ مبارک کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر نے کہا کون مبارک، کیونکہ نام تو انہوں نے خود رکھا ہوا تھا۔ کون مبارک؟ کہا وہی جو اس دن ہمارے گھر آئے تھے اور بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا اور بکری نے دودھ دیا۔ کہا اچھا اس مبارک کی بات کرتے ہو، اور تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلتا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب لے کر کے آئے مسجد نبی کے صحن میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے انور کی قسم ہے۔ حضور کا چہرے انور دیکھا، بچہ پھر چیخ اٹھا، اماں وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ماں بیٹا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور کا کلمہ پڑھا، واپس گھر پہنچے۔ اب جب شام ہونے لگی تو ماں نے کہا کہ بیٹے آج تیرے باپ کو میں بتاؤں گا۔ کہا اماں نہیں، اس بندے کو تو پہلے میں نے دیکھا تھا، مبارک کے ساتھ جو بندہ تھا وہ تو پہلے میں نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ دیکھو میں بتاؤں گا۔ اب ان کی بات یہ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ شام ہوتی ہے، ادھر سے جناب ابو معبد بکریاں لے کے واپس آیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں کچھ بتاتے، وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ آج پھر مبارک آیا تھا کہ اس کلی پر پھر نور کی بارش ہو رہی ہے، تمہارے چہرے چمک رہے ہیں، کیا مبارک پھر آیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا جسے محمد، دنیا ساری محمد کے نام سے جانتی ہے، ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی آئے، حضور کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا کا چہرے انور جس نے دیکھا وہ کلمہ پکار اٹھا۔ اللہ اکبر۔ جس کے مقدر میں رب نے مہر لگا دی تھی وہ نہیں پڑھ سکے، ورنہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ سمجھ جاتے تھے۔ آئیے ایک اور بات
امام زرقانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ ایک وادی کے اندر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے پاس اونٹ بھی تھے، اور اس میں ایک سرخ اونٹ تھا جو حضور کو پسند آ گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام تو ویسے ہی باہر نکلے تھے چہل قدمی کے لیے، باقاعدہ کوئی خریداری کی نیت سے تو آئے نہیں تھے۔ اب جب اونٹ پسند آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے فرمایا بیچنا ہے، تو انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھا، کہا بیچنا ہے، کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ سودا ہو گیا۔ میرے حضور فرمانے لگے میں کوئی باقاعدہ خریداری کی نیت سے نہیں آیا ہوا تھا، میں تو ویسے ہی باہر نکلا تھا۔ آپ ایسا کرو کہ مجھے وہ اونٹ دے دو، میں شہر میں جا کے آپ کو اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور رسی پکڑ کے چل پڑے۔ اب جب تک حضور نظر آتے رہے تو وہ سارے قافلے والے حضور کو دیکھتے رہے۔ اب سلسلہ چلتا رہا، جو ہی حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو اب واپس آئے اپنی حالت میں، اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ کہا وہ جو بندہ اونٹ لے گیا تم جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا۔ تو جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تم جانتے ہو؟ نہیں۔ کوئی عجیب بات ہے، وہ ایک بندہ آیا اور اونٹ لے کے چلا گیا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں اس کو، اور اونٹ بھی سرخ، عربی سرخ اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یہ اہل عربی جانتے ہیں۔ کہ اتنی قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا۔ کہا تم اونٹ کی باتیں کرتے ہو، وہ تو جب بات کر رہے تھے تو میں اتنے لذت تھی باتوں میں، اتنا مٹھاس تھا، میں تو اس کی باتوں میں گم ہو گیا۔ دوسرے نے کہا میں تو ان کی آنکھوں میں ہی دیکھتے رہ گیا، میں تو آنکھوں میں ہی گم ہو گیا۔ تیسرے نے کہا کہ تم یہ دیکھ رہے تھے، میں نے دیکھا جب وہ بات کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا، سامنے والے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا۔ کہا تم ان کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا اونٹ لے کے چلا گیا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ لے کے چلا گیا، انہوں نے لفظ خیر یہ کہا کہ ہتھیا کے چلا گیا۔ تو جب یہ الفاظ اس نے کہے تو خیمے کے اندر سے وہ جو اس قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی نے پردہ سرکایا، اس نے کہا خبردار، جو تم نے یہ کہا کہ اونٹ ہتھیا کا لے کے چلا گیا، انا ضامنۃ لثمر جملکم، میں تمہارے اونٹ کی جناب ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ نہیں آئے گا تو میں اس کی جناب قیمت دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی، میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسی دے رہی ہو؟ کہا جب تم بات کر رہے تھے، سودا کر رہے تھے، میں نے خیمے کی اور سے اسے دیکھا تھا، میرے دل نے گواہی دی کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کھجوریں لے کے آ گئے۔ کہا قافلے والوں ہمارے حضور نے کس سے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم سے خریدا تھا۔ تو کھجوریں پیش کی۔ کہا یہ پہلے میزبانی ہے تمہاری، یہ ضیافت ہے، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور یہ کھجوریں اس کی قیمت ہیں، قیمت بھی اپنی پوری کر لو۔ اب انہوں نے کہا کھائیں گے پیئیں گے قیمت بعد میں، سب سے پہلے ہمیں اس کے ڈیرے پر لے چلو۔ اب پورا قافلہ اٹھا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں، وہاں پہنچا اور پورا قافلہ حضور پر اسلام لے آتا ہے۔ تو صاحب والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے چہرے اقدس کی، قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری زلفوں کی جو چھا جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم میرے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ رہا، اور اگر حضور کے قدم کی بات کروں تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر میں اپنے والد محترم کے ساتھ، میرے والد محترم کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا حضور سے، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میری ہمت نہ پڑی کہ میں چہرہ اٹھا کر کے حضور کو دیکھ سکوں، تو میری ہمت نہ پڑی، تو میں نے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی ایک انگلی کو دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ اس دن سے آج تک حضور کی انگلی کا حسن میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضور کے قدم کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور کے چہرے کا عالم، تو جس نے بھی چہرہ حضور کے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور جس نے بھی حضور کا چہرہ انور دیکھا وہ
در اسلام میں داخل ہو گیا۔ محبوب تیرے چہرے انور کی قسم ہے، یارو جس چہرے کی قسم خود رب فرمائے، سوچو تو صحیح کبھی بیٹھ کر وہ چہرہ حسین کتنا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آپ کے والد شاہ عبد الرحیم الدر السمین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور تو نے جنہیں انگلیاں کاٹ لی تھی، اور آپ کا حسن، اس کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، شاہ عبد الرحیم، میرے حسن کو رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ بشریت کے 70,000 پردے۔ میرے حضور نے ایک دفعہ جبریل سے کہا، جبریل ذرا اپنا حسن دکھاؤ، رب نے تجھے کتنا حسین بنایا ہے۔ حضرت جبریل امین نے جب اپنے پر پھیلائے اور سارا حسن دکھایا، حضور نے دیکھا، اور پھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور آپ بھی تو اپنا حسن دکھائے نا۔ کہا جبریل تم نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اسی لیے معراج والی رات جبریل بھی نیچے رہ گئے، سدرہ تک جا کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی سدرت جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو بھی پار گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا شاہ عبد الرحیم، میرے حسن کو رب نے پردوں میں چھپا کے بھیجا ہے، کیونکہ یار آج کسی کا محبوب ہو، کوئی اپنا محبوب کسی کو دکھاتا ہے؟ یار تیری میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب کوئی اور دیکھے، تو رب تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ جب اس نے اپنا محبوب دیا تو بشریت کے 70,000 پردے پہنا کر کے اس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کہا شاہ عبد الرحیم، اس لیے میرے حسن کو دیکھ کے انگلیاں نہیں کٹی اور میرے حسن کو دیکھ کے کوئی بے ہوش نہیں ہوا۔ کہا اگر میرا حسن اللہ حقیقی حسن بھیج دیتا، کسی میں تاب ہی نہ ہوتی، مجھے دیکھ سکتا۔ اسی لیے کہا کہ معراج جو رات کو ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ اگر دن کو معراج ہوتی تو چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی اور چاند بھی اپنا سورج بھی اپنا چہرہ چھپا لیتا، کیونکہ سورج بھی جو روشنی ہے وہ حضور سے لیتا ہے، نور جو ہے وہ حضور سے لیتا ہے۔ آج بھی گنبد خضرا سے نور لے کر پوری کائنات کو بانٹ رہا ہے۔ اس وقت بھی سورج جو چمک رہا ہے، پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ آج بھی اس وقت بھی گنبد خضرا سے خیرات لے کے ساری کائنات میں بانٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، یہ ایک بات میں سنتوں کے بعد آپ سے کہوں گا، اور آپ سے آج ایک قرارداد لینی ہے، ذہن بنا لیں۔ حضور کی محبت کی باتیں سنی ہیں، انشاءاللہ سنتوں کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔